شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک درویش کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ شب روز دعائیں مانگتا تھا لیکن قبول نہ ہوتی۔ برسوں بعد اسے امید لگی، اس نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے فرزند عطا کیا تو وہ گدری کے سوا باقی سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دے گا۔ اس کی آرزو بر آئی اور اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ چند برس بعد جب میں سیاحت شام سے واپس آیا اور اس درویش سے ملنے گیا تو معلوم ہوا کہ جیل میں ہے۔ اہل محلہ نے مجھے بتایا کہ اس کا لڑکا بڑا بدچلن نکلا۔ چند روز ہوئے ایک آدمی کو قتل کر کے کہیں بھاگ گیا ہے اور پولیس اس کے والد کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ دانا کہتے ہیں کہ بدچلن اولاد کی جگہ اگر مائیں سانپ چنے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ننگے فقیر کے پاس سے گزرے۔ اس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اس کے لیے آسودہ حالی کی دعا کریں۔ حضرت نے دعا کی اور چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہیں سے دوبارہ گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سپاہیوں نے اس درویش کو پکڑا ہوا ہے اور وہاں تماشائیوں کا ایک ہجوم ہے۔ حقیقت حال پوچھی تو کسی نے کہا کہ اس شخص نے شراب پی کر بدمستی میں لوگوں پر حملے کیے اور ایک کو جان سے مار ڈالا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جو خدا تمہیں دولت نہیں دیتا وہ تمہاری بہتری کو تم سے بہتر جانتا ہے۔ عرب کے ایک فیاض مان بن زائدہ نے اپنے ایک یتیم بھتیجے یزید بن مزید کو بھی پال رکھا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے شکایت کی کہ تم یزید پہ زیادہ مہربان ہو اور اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ کہا اس کی ایک وجہ ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ مان نے اسی وقت اپنے 2 بیٹوں کو بلایا۔ وہ اس حال میں آئے کہ بہترین ریشمی لباس تن پر تھا اور ساتھ خدمتگاروں کی ایک فوج تھی۔ پھر بھتیجے کو طلب کیا۔ وہ زرہ پہن کر اور شمشیر و سنہ سے مسلح ہو کر فوراً پہنچا۔ جب مان نے مسلح ہونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا چچا جان قاصد نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے کیوں یاد فرمایا ہے۔ میں نے سوچا کہ مسلح ہو کر جاؤں، اگر میری تلوار کی ضرورت پڑے تو تعمیل میں دیر نہ لگے، ورنہ زرہ اتارنے میں کیا دیر لگتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مان کی بیوی نے کہا بے شک میرے بچوں کو اس سے کوئی نسبت نہیں۔ ایک روز امام ابو حنیفہ مسجد سے نکلے تو ایک ہجوم آپ کی دست بوسی کے لیے آگے بڑھا۔ ایک سید زادے نے یہ عالم دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ سے پوچھنے لگا کہ یہ مقبولیت اور شان و شوکت آپ کو کیسے نصیب ہوئی؟ میں سید زادہ ہوں لیکن مجھے کوئی پوچھتا تک نہیں۔ فرمایا اے سید زادے تمہارے آباء و اجداد علم و ہدایت کی روشن مینار تھے اور میرے اسلاف بے علم و گمراہ۔ میں نے تیرے ابا کی میراث لے لی اور تو نے میرے آبا کی۔ ایک دن علی بن حسین علی بن ابی طالب مسجد سے باہر نکلے تو ایک آدمی نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے میرے ایوب سے اطلاع دی۔ میں تمہارے اس احسان کا پورا صلہ نہیں دے سکتا۔ اس وقت میرے پاس یہ 4 چادر اور 1000 درہم ہیں، انہیں قبول کرو۔ کردار کی یہ بلندی دیکھ کر وہ بدگو آپ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ انبیاء کی پشت سے ہیں۔ ایک خدا رسیدہ بزرگ کے گھر رات کو چور آئے اور سب کچھ لے گئے۔ صبح کے وقت لوگ ہمدردی کے لیے آئے تو دیکھا کہ آپ سجدہ شکر میں پڑے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون سا مقام شکر ہے؟ کہا میں 2 باتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اول یہ کہ دوسروں نے میرا مال لوٹا ہے، میں نے کسی کو نہیں لوٹا۔ دوم یہ کہ متاع دنیا ہی تو لوٹا ہے اور متاع آخرت کو ہاتھ نہیں لگا سکے۔